بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ تمام جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب تنہا حضرت علی کے نور نظر، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے، اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بستر پر تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کر دینے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا اور فرمایا کہ بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان سب کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تبارک و تعالی تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا اور تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہیں۔ میرے لخت جگر صبر و استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینے کی حاضری ہو تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں ابھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل بنایا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر پر لٹا دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی اور اپنے نانا جان کا عمامہ مبارک سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں ٹانگی اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ حق میں قربان کر دینے کے بعد اب اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہونے والا ہے، ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ بے کس قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا رہا، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر و شکر کی تلقین فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز واز فرمایا، جس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور محسن آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر رکھو،
تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلوایا اور کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت و سنت رسول پر عامل بنائیے، ورنہ ہم خدا کے دربار میں آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ اس لیے میں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کر دیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیو، سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھی۔ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا اور کسی نے کہا کہ اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بدبختو، مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا ہے۔ اب رہا یزید کے بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور جنگ اور بہادر جنگجو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ غرور اور تکبر کے کلمات کہتا ہوا اور اپنی بہادری کی تعریفیں مارتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہادری اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرا بدبخت آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہنے لگا کہ شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم و مصر کا ایک بہت بڑا جنگجو ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آگ جھپکتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، اسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت و بہادری دیکھ لو گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، شاید تو مجھے جانتا نہیں، میں فاتح خیبر شیر خدا کا شیر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا دوڑا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے وار کو بیکار کر کر پھرتی کے ساتھ اس کے کمر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بدر بن سہیل یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا، جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دو، پھر دیکھنا منٹوں میں حسین کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے
اس کا سر تن سے جدا کر کر جہنم رسید کر دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں دانت پیستا ہوا گھوڑا دوڑا کر آپ کے سامنے آیا اور آتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے نیزے کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس وار کو بھی خالی کر دیا اور اس پر شمشیر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس بدبخت کا سر کٹ کر گیند کی طرح بہت دور جا کر گرا۔ اسی طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزے باز اور بہادران شام و عراق آپ کے مقابلے میں آتے رہے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر جہنم رسید ہوتے رہے۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا بہادران شام و عراق کی لاشوں سے کھیت ہو گئی۔ دشمنان اسلام کے لشکروں میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کرو۔ اب سینکڑوں تلواریں چمکنے لگی اور دشمنان اسلام بڑھ بڑھ کر آپ پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار ذوالفقار سے آپ جس طرف بھی حملہ کرتے تو دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائے تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں دوڑنے کی قوت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوتی رہی اور آپ کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنتا رہا۔ بدبخت کوفیوں نے نواس رسول کو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا اور بلانے کے بعد بدبختوں نے ایسا سلوک کیا کہ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آیا اور آپ کی پیشانی پر لگا۔ یہ وہ پیشانی تھی جس کو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کی دھاریں بہنے لگی۔ آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اب ظالموں نے نیزے سے حملہ کیا۔ ان میں سے ایک ملعون نے آپ کے اوپر ایسا نیزہ مارا جو جسم اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزے اور شمشیر کے بہتر زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے میدان کربلا میں آپ نے جام شہادت پی لیا۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 600 عیسوی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ ان میں سے ایک بدبخت آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن آپ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرے بدبخت نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ بہرحال ان بدبختوں نے نواس رسول اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا اور اس طرح آپ اس دار فانی سے رخصت فرما گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ ایمان عطا فرما دے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔